ہزار قاری کہاں سے برآمد ہوئے؟ یہ کہاں قاری بنے تھے؟ یہ آسمان سے اترے، زمین سے اگ آئے، یہ 8,000 قاری کیسے بن گئے تھے؟ تو میرے بھائیوں، ان قاریوں کے پیچھے بھی حضرات علماء کرام اور حفاظ اور قراء کی قربانیوں کی داستانیں ہیں۔ جب قرآن کی تعلیم پہ پابندی لگی، مساجد اور مدارس بند ہو گئے، حضرات قراء نے، حفاظ نے سمجھ لیا کہ اب مسند درس پر بیٹھ کر میں اپنے شاگردوں کو قرآن نہیں پڑھا سکتا، اور قرآن پڑھانا ضروری بھی تھا، اس لیے انہوں نے کام نہیں چھوڑا، انداز بدل دیا، درس کی جگہ چھوڑ دی، مسجد چھوڑ دی، مدرسہ چھوڑ دیا، لیکن کام نہیں چھوڑا۔ قاری صاحب ٹریکٹر ڈرائیور بن گئے، پورا دن کھیتوں میں ٹریکٹر چلایا کرتے تھے، اپنے ساتھ ایک شاگرد کو ساتھ بٹھایا ہوتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈرائیور صاحب اپنے شاگرد کو ٹریکٹر ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو صرف ایک بہانہ ہوتا تھا۔ قاری صاحب اپنے شاگرد کو اپنے سینے کی امانت ایک ایک آیت کی صورت میں منتقل کر رہے ہوتے تھے۔ ٹریکٹر ڈرائیونگ کی سیٹ پر بیٹھ کر ان قراء نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور امانت اگلی نسل میں منتقل کی ہے۔ قاری صاحب درزی بن گئے، دائیں طرف شاگرد بیٹھا ہوا ہے، بائیں طرف شاگرد بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ درزی صاحب اپنے شاگردوں کو کپڑے کی سلائی سکھا رہے ہیں، وہ تو صرف ایک بہانہ ہوتا تھا۔ حقیقت میں درزی اپنے سینے کی امانت ایک ایک آیت کی صورت میں شاگردوں کی سینے میں منتقل کر رہے ہوتے تھے۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کرنی تھی۔ اس سرزمین میں بھی قرآن ختم نہیں ہوا۔ جس سرزمین میں قرآن کا نسخہ گھر میں رکھنا جرم تھا اور گھر کے مالک کو سزائے موت دی جاتی تھی، وہاں پہ بھی اللہ نے اس قرآن کو زندہ و تابندہ رکھا، کیونکہ یہ کبھی ختم نہ ہونے والی کتاب ہے۔ مردوں نے قرآن کی حفاظت میں کردار ادا کیا، خواتین نے قرآن کی حفاظت میں ایسا کردار ادا کیا کہ انسانی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں جب روس گیا ہوا تھا تو ایک جگہ پہ میں نے جمعہ پڑھایا، تو جمعے کے بعد دو نوجوان مجھے ملے اور کہنے لگے، حضرت قریب ہمارا گھر ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلے جائیں، وہاں ہماری والدہ ہیں، بوڑھی ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہیں، 90 سال سے اوپر عمر ہے، ان کے لیے دعا بھی کر لیں گے۔ ہماری والدہ کو کسی نے بتایا کہ پاکستان سے کوئی بزرگ آئے ہیں، ہماری والدہ کی چاہت ہے کہ وہ بزرگ ہمارے گھر بھی آ جائیں، ہمارے لیے دعا بھی کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے دوسرے شہر جانا ہے، وہاں بیان کرنا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، لیکن نوجوانوں کا اصرار زیادہ تھا، یہاں تک کہ مسجد کے خطیب نے اور مسجد کے انتظامیہ نے بھی سفارش کر دی کہ حضرت آپ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگ اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب ملا کہ جس خاتون نے کہا ہے کہ حضرت ہمارے گھر آ جائیں، اس خاتون کی داستان اس قدر ایمان افروز ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ بھی اس خاتون کے گھر میں جانا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھیں گے۔ فرماتے میں نے کہا کہ کیا داستان ہے اور کیا ایمان افروز ہے؟ تو مجھے انہوں نے بتا دیا کہ حضرت جب روس میں سوشلزم کا نظام شروع ہو گیا، قرآن کی تعلیم پر پابندی لگی، مدارس اور مساجد کو تالے لگ گئے، قرآن پڑھانا جرم بن گیا۔ اس وقت یہ خاتون 17 سال کی نوعمر لڑکی تھی، قرآن کی حافظہ۔ اس لڑکی نے اپنے محلے کے بچوں کو اپنے گھر میں قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ حکومت کو پتہ چلا، حکومتی کارندے آئے، انہوں نے اس لڑکی کو اٹھایا، جیل میں لے کے چلے گئے،
چند دن جیل میں رکھا، بدترین تشدد کر لیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہ بچی دوبارہ قرآن کی تعلیم نہیں دے گی۔ واپس آئی، اس نے پھر قرآن کی تعلیم دینے شروع کر دی۔ حکومتی کرندے آئے، دوبارہ اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ اس دفعہ تو انہوں نے بہت زیادہ شدید تشدد کیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اب تو یہ قرآن کا نام بھی نہیں لے گی۔ واپس آئی، اس نے پھر قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ تیسری مرتبہ وہ حکومتی کارندے سوچنے لگے کہ لگتا یہ ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی کا دماغی توازن ٹھیک ہو تو وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ اس قدر تشدد کے بعد دوبارہ وہی کام شروع کر دے۔ اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا، ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ ہاں اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اور جب ڈاکٹر نے کہہ دیا، لکھ کر دے دیا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اب آپ سمجھدار ہیں کہ قانون پاگلوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ قانون جن کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، قانون ان لوگوں پر نافذ نہیں ہوتا، وہ قانون سے مستثنی ہوتے ہیں، قانون سے ماورا ہوتے ہیں۔ جب قانون سے ماورا ہو گئے، اس لڑکی کے پاس ڈاکٹر کا لکھا ہوا تصدیق نامہ مل گیا۔ اب حکومتی کارندے اس لڑکی کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ پھر اس خاتون کو اپنے محلے میں بچوں کو کھل کے قرآن پڑھانے کا موقع مل گیا، چنانچہ مسلسل قرآن پڑھاتی تھی اور بچے پڑھتے تھے۔ نہ تو اس خاتون پر قانون ہاتھ ڈال سکتا تھا، نہ بچوں پر قانون ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ کھل کے قرآن کی تعلیم شروع ہو گئی۔ چنانچہ اس خاتون کی عمر اس وقت 17 سال تھی جب سوشلزم کا نظام شروع ہوا، اور اب اس کی عمر 87 سال ہے، اور 70 سال مسلسل اس لڑکی نے محلے کے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، محلے کے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے۔ اب اس وقت ان کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ 87 سال میں تو سوشلزم کا نظام ختم ہو گیا، تو اب اس کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ حضرت اگر یہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کے گھر میں آ جائیں تو آپ ان کے گھر میں چلے جائیں اور ان کے لیے دعا کر لیں۔ اب ہم یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا کیسے انتظام کیا ہوا ہے۔ کیا مردوں کو اللہ تعالیٰ مأمور کر دیتا ہے، کیا خواتین کو اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتا ہے اور ان سے قرآن کی حفاظت کا کام کرواتا ہے۔ تو کبھی ختم نہ ہونے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، قرآن کا اعجاز ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس عظیم کتاب کے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اور یہ کسی بندے کا اپنا کمال نہیں ہوتا کہ وہ حافظ بن گیا، بلکہ جب یہ گھر سے نکلا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس عظیم نعمت کے لیے منتخب کیا تھا۔ اب یہ بچے جن جن علاقوں سے آئے ہیں، پتہ نہیں ان سے زیادہ قابل بچے اسی بستی میں، اسی علاقے میں موجود ہوں گے، لیکن اللہ نے ان کو منتخب نہیں کیا۔ ان کے گھروں پہ اللہ کی رحمت کی نظر پڑ گئی اور پھر ان کو اپنے گھروں سے اٹھایا، یہاں مدرسے میں پہنچایا، قرآن کی تعلیم کے لیے قبول کر لیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے کتاب کا وارث ان کو بنا لیا جو میرے چنے ہوئے بندے تھے۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں جن کو قرآن کی نعمت کے لیے قبول کیا جاتا ہے۔ یقیناً وہ حافظ خوش قسمت ہوتا ہے جو قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ استاد خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنے شاگردوں کو قرآن یاد کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور والدین خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے بچے قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں اور ان کو اتنا بڑا اعزاز حاصل ہو جاتا ہے۔ سب برس آ چکے نہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن سننا،
قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا اور قرآن کو اگلی نسلوں تک پہنچانا، یہ عظیم ترین عبادات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں سے کسی ایک کام کو اپنے لیے پسند کر لیں، یا قرآن پڑھنے والے بنیں، یا پڑھانے والے بنیں، یا سمجھنے والے بنیں، یا سمجھانے والے بنیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، کم از کم قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے خادم تو ہم بن سکتے ہیں۔ ہم ان کے خادم بنیں، ان کے ساتھ تعاون کر لیا کریں، کیونکہ قرآن پڑھانے والا یہ وہ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا یہ وہ عظیم طبقہ ہے کہ ان کی خدمت کرنے سے، ان کے ساتھ محبت کرنے سے، محبت کی نظر سے دیکھنے سے بھی بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے ایک خلیفہ ہیں، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے ہم نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد ایک بابا جی 3 پہیوں والی سائیکل پہ آتے تھے، معذورین والی سائیکل پہ آتے تھے، عصر کے بعد مدرسے کے دروازے پہ سائیکل کھڑی کر دیتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، مغرب تک وہیں بیٹھے رہتے تھے، مغرب کی نماز سے پہلے کہیں چلے جاتے تھے۔ 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن اسی طرح گزر گئے، روزانہ خاموشی سے بیٹھے ہوتے تھے، نہ کسی سے کچھ مانگتے تھے، نہ کسی سے کوئی بات چیت کرتے تھے۔ ایک دن ہماری استاد جی نے پوچھا کہ بابا جی آپ روزانہ یہاں پہ آ کے عصر سے لے کے مغرب تک بیٹھے رہتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ کو کھانا چاہیے، آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو کپڑے چاہیے، آپ یہاں کس مقصد کے لیے بیٹھتے ہیں؟ تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے بیٹا میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، بات صرف اتنی ہے کہ ٹانگوں سے معذور ہوں، اس لیے میں سائیکل پہ آ کے یہاں بیٹھتا ہوں، اور یہاں میں کیوں آتا ہوں، کیوں یہاں بیٹھا رہتا ہوں؟ تو پھر بابا جی نے کہا کہ جب میری جوانی کے ایام تھے، ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سے روزہ لگانے کا موقع ملا۔ حضرت نے ہمیں فرمایا تھا کہ بیٹا اس وقت تم جوان ہو، دین کے لیے چلت پھرت کر سکتے ہو، ہمت کرو، زیادہ خدمت کرو، دین کی دعوت کا کام کرو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بوڑھے ہو جاؤ گے، چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاؤ گے، ٹانگیں آپ کو اٹھانے سے معذور ہو جائیں گی۔ پھر میری ایک وصیت سن لو، ایک نصیحت سن لو کہ جب حالت ایسی ہو جائے تو روزانہ تھوڑی دیر کے لیے کسی مدرسے کے دروازے پہ بیٹھ جایا کرو، آنے جانے والے علماء طلباء کو محبت کی نظر سے دیکھا کرو، آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔